پہ جو حق ہے اگر کھانا بھی رکھا گیا ہے تو پیچھے غرض یہ ہوتی تھی کہ اس کھانے میں قربتیں پا کے اپنے بھائی کو دل کے قریب کر کے اس کے مزاج کو سمجھ کے اس کو کتاب و سنت کی دعوت دینی ہے اور اسے اسلام کا جو ہے وہ پیغام پہنچانا ہے۔ حضرات، جب تک ہماری دعوت کا یہ مزاج تھا ہم انفرادی طور پہ اپنے ذاتی رابطوں میں، محبتوں میں، قربتوں میں بہت گہرے تھے اور اس کی جڑیں بڑی گہری تھیں، مگر یہ چیز کم ہوتی جا رہی ہے۔ اللہ کے لیے یہ صرف منبر و محراب، یہ سڑکیں، یہ شاہراہیں، ان پہ لگے ہوئے یہ اونچے اونچے سٹیج، یہی صرف ایک دعوت کی جگہ نہیں ہے، بلکہ آپ اپنے رشتہ داروں میں، عزیز و اقارب میں ٹائم نکال کے ہفتے میں ایک دن، سنڈے کو آف ہے تو تب، جمعے کو چھٹی ہے تو کسی نہ کسی کو نشانے پہ رکھیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننے والا 24 گھنٹے کا داعی بھی ہوتا ہے، مبلغ بھی ہوتا ہے، بلکہ لکھنے والوں نے لکھا ہے ہو کلمہ گو شکاری نہ ہو۔ شکار آپ نے کیا کرنا ہے کہ وہ لوگ جو رب کے در سے بدکے ہوئے، جو اللہ کی توحید سے متنفر ہو چکے ہیں، جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن چھوڑ چکے ہیں، کتنی انسانیت ہے 7.5 ارب لوگوں کے اندر، آپ 2 ارب 1.5 ارب، باقی لوگ کدھر ہیں؟ یہ وہ ہیں جو اللہ سے دور، دین سے دور، کلمے سے دور، توحید سے دور، شریعت سے ناواقف۔ آج فرانس کا، کل ڈنمارک کا، اس سے پہلے ناروے کا، اس سے پہلے یورپ کا، یہ غیر مسلم ممالک کا رونا تو روتے ہیں، لیکن ان تک ہماری وہ دعوت کا مزاج، وہ دوستانہ تعلق، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہودیوں کے گھر کھانا اور اس دعوت پہ جانا، ان کا زہر ملانا، لیکن پیچھے نقطہ نظر کیا تھا؟ وہ پیار تھا، وہ انسانیت کو حق کی طرف، دین کی طرف، جنت کی طرف دعوت کا مزاج تھا جو آپ کو یہودیوں کے گھر بھی لے گئی۔ حضرات ذی وقار، اسی طرح میرے محبوب علیہ السلام کو آپ نے سیرت کی کتابوں میں، آپ کی سیرت طیبہ کے ابواب میں، آپ کی زندگی کی فصول میں، مختلف لمحات اور اوقات میں یہ بھی دیکھا ہوگا کہ میرے محبوب بازاروں میں ہیں۔ اب بازار میں کون ہے؟ دعوت دینے والا کون ہے؟ بلانے والا کون ہے؟ یہ دعوت اللہ کی دعوت ہے، اللہ کا پیغام ہے۔